اس وجود کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم کے تقاضے اور ہیں، روح کے تقاضے اور ہیں۔ جسم کی تندرستی اور ہے، روح کی تندرستی اور ہے۔ جسم کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماریاں اور ہیں۔ ان دونوں تقاضوں کو جب ہم دونوں طریقوں سے، جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو مکمل لے کر نہیں چلیں گے تو وہ گاڑی ان بیلنس رہے گی۔ اگر 3 میں ہوا پوری ہو، ویل میں 1 میں ہوا کم ہو۔ آج ہمارا کچھ نظام ایسا ہی ہے۔ ہم ہر غم، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر چیز کو ہم جسمانی تقاضوں کے مطابق پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ جس طرح سکون آپ لینا چاہتے ہیں، نیند والی گولیاں لے لیں، جتنے دیر سو جائیں گے سکون، اس کے بعد پھر وہی کچھ۔ اور جو روحانی سکون ہے تو اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل بھی کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ سکون کی دوا بھی اس نے کس نے رکھی؟ اپنے ذکر میں۔ تو دونوں کا تقاضا مختلف ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے، کھانا ہے، اس کے لیے اچھی اچھی غذائیں ہیں۔ روح کی غذا خالصتاً اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا نام ہے۔ اپنی الصلاۃ لذکری، 24 گھنٹے جو بندہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر میں رہنا چاہے، وہ نمازوں کی پابندی کرے تو وہ ایسے جیسے 24 گھنٹے ہی اللہ اللہ ہی کر رہا۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ آپ نے فرمایا اپنے رب کا نام لینے والا، اس کا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی زندہ ہو اور ایک مردہ ہو۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نام سے برکات حصول کا نظریہ اپناتا ہے، یہ زندہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یہ مردہ ہے۔ میں اور آپ نماز نہ ہو، تلاوت نہ ہو، تسبیحات نہ ہو، صدقہ نہ ہو، نیک کام نہ ہو تو روحانی اعتبار سے مردہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے زندگی بھی ہے تو زندگی پریشانیوں میں گری ہوئی ہے۔ تو ان دونوں تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جسمانی اعتبار سے تقاضوں کے ہمارے پاس تو بہت سارے راستے ہیں، روحانی اعتبار سے کسی پیر، کسی فقیر، کسی عالم، کسی مفتی، کسی پڑھے لکھے، کسی ان پڑھ، کسی چھوٹے، کسی بڑے میں کوئی تفریق نہیں۔ امراض کے اعتبار سے تفریق ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے سر میں درد ہو تو میڈیسن اور ہے، بڑے کے سر میں درد ہو تو میڈیسن اور ہے۔ یہ تقسیم جسم میں تو ہے، لیکن روح کی توانائی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی توانائی اپنی یاد اور اپنے ذکر میں رکھی۔ اب ان پریشانیوں کا، ان بچے کو روزگار نہیں مل رہا، کوششیں کرنی چاہیے، لیکن صرف کوششیں۔ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، ایک ڈاکٹر دوسرا تیسرا کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے کرنا چاہیے، لیکن صرف جسم، روح کی جو شفا تھی صدقہ۔ آپ نے فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہاں پر پھر ایک اور بات سمجھ، صدقے میں کالا بکرا ہی دینا ضروری ہے۔ میں اکثر بات کیا کرتا ہوں، آپ ٹرائی کر کے مولوی صاحب کو سفید بکرا دے دیں، وہ بھی کھا جائے گا۔ کالا ڈھونڈ کے لانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا، یہ کانسیپٹ اپنے ذہن سے، جہالت والا ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ جان کا بدلہ جان صدقہ کر دو۔ اچھا، ایک میرے جسم ہے، اس میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اس پر ظلم نہ کرو۔ میں اس کو ایسے ہی بلیڈ مارتا رہوں، میں اس کو ایسے ہی تکلیف دیتا رہوں، ظلم ہے نہیں، اللہ نے حکم دیا۔ تو ایک بے زبان کو میں اپنی جان کے بدلے میں ایسے ہی مار دوں، جس کا نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا؟ جان کا بدلہ جان، کوئی کانسیپٹ نہیں۔ کالا بکرا مصیبتوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں۔ صدقہ کسی بھی اعتبار سے مستحق آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق، جیسے آج کل سوٹوں کی سلائیاں بڑی ہوگی، مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں نے نا فلاں کسی مستحق قریب ہے، ان کو سوٹ دینے، میں کہا کہ سوٹ نہ دینا، ساتھ سلائی بھی دینا۔ 700-800 ہزار کا سوٹ دے کے 1500 کا خرچہ تو اس کا کروا دے گا،
वो गरीब 1500 दे या सूट को देखता रहेगा, 1500 का खर्चा पूरा डलवा दिया, फिर सूट पूरा सिलाई करवा के दे। मतलब कि जरूरियात सदका सिर्फ ये मतलब है, हाथ लगना, सर से वारना, सब जहालत की बातें। जिसकी तरफ से आपने नियत कर ली, साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला ने गालिबन सहीहैन की ये रिवायत, रसूलुल्लाह मैं गज़वे में था, मेरी वालिदा फौत हो गई, अगर मैं उनके लिए पानी का कुआं खुदवा दूं तो उन्हें फायदा होगा? मतलब अगर पहुंचेगा, आपने फरमाया होगा। अब कर कौन रहा है? औलाद, ना हाथ लग रहा है ना कुछ और हो रहा है, लेकिन जिसकी तरफ से बच्चा बाहर मुल्क में है, किसी जगह पे बच्चे को खबर भी नहीं है, आप यहां पर हैं, आप उसकी नियत करके सदका दे दे, जो जो फजाइल सदके के होते हैं अल्लाह सारे उस बच्चे को अता फरमाए। बस ये सादा सी बात है सदके के बारे में। दोबारा मैं अर्ज कर रहा था कि इस जिस्म की दो चीजें हैं, रूह और ग़िज़ा। जिस्म के तकाजे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक रूहानी इलाज भी अल्लाह ने रखा है, वो इस्तिग़फ़ार के अंदर अल्लाह ने। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको इस्तिग़फ़ार की कसरत करने की और पूरे यकीन से इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।